نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو پچھلے درس ہیں وہ مختلف اقسام پر، مختلف موضوعات پر مشتمل تھے، جس میں پانی کی اقسام وغیرہ، کنویں کے بارے میں، حوض وغیرہ کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ تو آج سے ہمارا درس جو ہے وہ وضو کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ تو سب سے پہلے وضو کے فضائل کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں کہ وضو کی فضیلت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی خطائیں معاف فرما دے اور درجات کو بلند فرمائے؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جی ہاں، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرے اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرے۔ اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنا۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سخت سردی میں وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ایک ایک بار اعضائے وضو دھوئے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو دو بار دھوئے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے، اور جو تین تین بار دھوئے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان وضو کریں، اچھا وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر اور باطن اور ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے وضو کرے، کامل وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے وہ داخل ہو جائے۔ مشکات شریف میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ چند چیزیں وہ ہیں جو فطرت سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا۔ ان میں سے نمبر 1 مونچھیں کاٹنا، نمبر 2 داڑھی بڑھانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 5 کلی کرنا، نمبر 6 ناخن تراشنا، نمبر 7 بغل کے بال دور کرنا، اور اسی طرح نمبر 8 انگلیوں کی چنٹیں دھونا، اور نمبر 9 منہ زیر ناف صاف کرنا، اور نمبر 10 استنجا کرنا۔ ان 10 چیزوں میں بھی اکثر وہ چیزیں ہیں جو وضو کے اندر جن کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی ان کو دھویا جاتا ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی قرات سنتا ہے، پھر اس کے منہ کے قریب ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کا منہ اور اپنا منہ قریب کر کے اس طرح ہو جاتا ہے کہ فرشتہ اپنے منہ کو اس کے منہ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ وضو کے حوالے سے چند ایک اہم اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پھول جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمائے، چند ایک آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔